رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عطر لگاتے ہیں اور اس کی عزت و احترام کرتے ہیں، حالانکہ ہزاروں روپے کے کپڑوں کے ساتھ ہم وہ احترام والا کام نہیں کرتے نسبت کی وجہ سے۔ یہ مجلس قرآن کے ساتھ منسوب ہے، انشاءاللہ اس میں شریک ہر شخص یا دنیا میں کوئی بھی آدمی قرآن سے کہیں بھی جڑے ہوئے ہوں، اللہ کی کتاب اللہ کی صفات ہے، اس کے پڑھنے والے، سننے والے، اس پر غور کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ آیت کریمہ اس کی تلاوت ایک بار ہو چکی ہے، اس کے ایک حصے پر گفتگو ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، میرے بندوں کو، اپنی امت کو آپ خوشخبری دے دیں کہ جو ایمان والے ہوں گے، نیک اعمال والے ہوں گے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب کبھی انہیں کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو جنتی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو صورتاً ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے، جنتیوں کے لیے، ان باغات میں پاکیزہ ازواج ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال کے بدلے میں اللہ ہمیں انعام کے طور پر جنت عطا کریں گے۔ جنت ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ کی، حدیث شریف میں اس کو طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن مجید میں اس کو پانے کے لیے کوشش کرنے کا حکم ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طلب میں تگودو کرنا، کوشش کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ یہ اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو جو اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے، دنیا کی اس زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے، ان کے لیے آخرت میں نعمت کے طور پر، بدلے کے طور پر اللہ کی طرف سے عطا ہوگا۔ ایک چیز غور کرنے کی ہے، وہ یہ سیلف اسسمنٹ، خود کی پہچان انسانی زندگی کا سب سے بڑا کیمسٹری ہے۔ ہم ہر چیز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کی انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں، ہر چیز کو جاننا چاہتے ہیں۔ ہوائی جہاز کیوں اڑتا ہے اور وہ کیوں ہواؤں میں ٹکتا ہے، یہ پہاڑ اتنا بلند کیوں ہے، یہ موبائل کس طرح فنکشن کرتا ہے، یہ سگنل کی جو ریسیونگ اور ڈاٹا ٹرانسفر کی جو ٹیکنالوجی ہے، یہ کیا چیز ہے، ایٹم بم کیا ہے، سینٹریفیوز کیا ہے، مختلف جو آج کل ترقیات ہے، ہر چیز کو سمجھنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن دنیا کی آبادی کا بہت چھوٹا سا حصہ ان چیزوں کو جانتے ہیں جو سائنٹیفکلی ساؤنڈ ہیں، یعنی اس کا علم رکھتے ہیں، سائنس کے بارے میں، ٹیکنالوجی کے بارے میں۔ جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ بس سوال لے کر ہی
مختلف قسم کی ادھار کے انفارمیشن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اس طرح کی ایک دنیاوی اعتبار سے ہے. اصل میں قرآن مجید نے اور اسلام نے اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی نصیحت کی. صحابہ اکرام نے کہا کہ کسی چیز کو پہچاننے سے پہلے جو آدمی جاننا چاہتا ہے، علم لینا چاہتا ہے، کسی چیز کو معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے خود کو معلوم کرے، اپنے آپ کو جانچے کہ میں کیا ہوں. مثلا میں ادرک کا کاروبار کرتا ہوں تو مجھے ہوائی جہاز کے بارے میں جاننے کا حق ہے، میرے اندر خواہش بھی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی ایرونوٹک سائنس کی جو اتھان ہے، اس کی جو پات ہے، اس کی تمام جو علوم ہے، اس کی جو سائنس ہے، اس کو جان کر ہی ہم اس کو جان سکتے ہیں. جب تک ہم وہ کوالیفیکیشن نہیں لیں گے تب تک اس راز سے کبھی پردہ نہیں ہٹے گا. اس لیے اس بات پر کڑنا کہ مجھے ہوائی جہاز کی ٹیکنیکل انفارمیشن کیوں نہیں ہے، یا اپنی ادھار کی معلومات پر خود سے ایک تصور کھڑا کر کے ایک جھوٹ پر زندگی جینا، یہ دونوں چیزیں غلط ہوگی. سب سے پہلے پرکھنا کہ بھائی میں ڈاکٹری نہیں پڑھی، لہذا باڈی کی فنکشن کے بارے میں میری معلومات نہیں ہوگی. ہاں ہم جاننا چاہتے ہیں ہارٹ کیسے بیٹ کرتا ہے، بون کا کیا اسٹیٹس ہے، یہ سب جاننا چاہتے ہیں. چونکہ ہم ٹیکنیکلی وہ چیز معلوم نہیں کر پاتے، اس لیے خود کو یہ سمجھ لینا کہ میں کتنا علم والا ہوں، میں کس حالت میں ہوں. سیلف اسسمنٹ، خود کی پہچان، اپنا معرفت، یہ خدا کی معرفت ہے. اس لیے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اسی نے رب کو پہچانا. جب تک ہمیں اپنی حیثیت معلوم نہیں ہوگی تب تک کسی چیز کی حقیقی علم ہم تک نہیں پہنچے گا. یہ پرنسپل ہم دماغ میں رکھ کر سب سے پہلے جنت کو سمجھیں گے. یہ مجھے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرنا پڑا کہ ہم جنت کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف قسم کی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. جس چیز کو ہمیں ملنے والے ہیں یقیناً اس کے بارے میں جانکاری کرنا یہ ہمارا حق بھی ہے اور خواہش بھی. لیکن یہ جاننا پڑے گا کیا ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے، کیا ہمارے پاس اس کے لیے ہم تیار ہیں، کیا ہمارے پاس اس کی طاقت ہے کہ ہم جنت کو جان سکیں. قرآن مجید نے ان علوم کو ایک الگ کیٹیگریز میں رکھ دیا، محکمات متشابہات کہہ کر، کہ یہ وہ چیزیں ہیں اے میرے بندوں اس کے بارے میں جتنا قرآن نے کہا اتنا مان لینا، اس پر کوئی جانچ پرکھ کر کے خود کو زحمت میں نہ ڈالنا، کیونکہ تم اس کو ایسس نہیں کر سکو گے، اس کو ریسرچ نہیں کر سکو گے، اس تک حقیقت تک پہنچ نہیں سکو گے. بس تم سے کہا گیا جنت، بس تم اتنا مان لو. تم سے کہا گیا جہنم، اتنا مان لو. جن چیزوں میں تم کو ریسرچ کرنا ہے، جیسے نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، وضو کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، تجارت کیا ہے، ٹریڈ کی ڈیلنگ کیا ہے، ان پر تم ریسرچ کرو اور اس کے بہت سے فوائد تم کو ملیں گے. یہ جو آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آسمان ہے، فرشتے ہیں، اللہ کی تمام صفات ہیں، یہ سب متشابہات ہیں. جتنا اس کے بارے میں بتایا گیا اتنے پہ صبر کرنا. اس میں اگر ہم ریسرچ کر کے خود کو سیٹسفائی کرنا چاہیں گے، سائنٹیفیکلی اس کو ہم جاننا چاہیں گے، تو یہ ہماری طاقت سے باہر ہے. اگر ہم اس تک پہنچ نہیں پاتے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم خود اس کے لائق نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں متشابہات. امید ہے یہ گزارش میری آپ کے دل کے کسی کونے میں جگہ پائے گی کہ ہم کو اپنی حیثیت پہلے معلوم کرے، اس کے بعد جنت کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جنت اور اس کی نعمتوں کے متعلق ذکر کیا. ایک نعمت یہ بتائی کہ جنت ملے گی،
دوسری نعمت یہ بتائی کہ اس کے اندر خوراک ملے گا. تیسری نعمت یہ بتائی کہ اس کے اندر پارٹنر ملیں گے، ازواج. چوتھی بات یہ بتلائی کہ وہ جو نعمتیں جو ملیں گی، جنت، کھانا پینا اور پارٹنر، یہ تینوں چیزیں پرپیچویٹڈ ہوں گے، یعنی ہمیشہ رہے گا، وہ کٹ نہیں ہوگا، وہ کہیں بریک اپ نہیں ہوں گے، اس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، وہ روزی کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ روز بروز ایک نئی لذت، نئی تازگی کے ساتھ ملیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کی سائنٹیفک، اس کی اینالائسس، اپنے دماغ کو تشفی دینے کی حد تک اس کو تحقیق کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ وہی کہ ہم اس وقت انفارمیشن کی اس لیول میں انسان نہیں ہوگا. انسان انفارمیشن کے اس لیول میں نہیں جا سکے گا جس لیول میں جنت کی حقیقت ہے. ہاں، ہم چاند تک چلے جائیں گے، جوپیٹر تک چلے جائیں گے، مارس تک چلے جائیں گے، ہم سمندر کی all 7 لیئرز ہم منکشف کر لیں گے، اس کی تمام حقیقتوں کو جان لیں گے انشاءاللہ. لیکن جنت جہنم کی حقیقتوں پر ریسرچ کرنے کی قوت ہمیں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ متشابہات میں سے ہے. اس کے بنانے والے نے اس کو روک دیا ہے، وہ وہیں رکھ دیا ہے، اس کی حقیقت تک ہم پہنچ نہیں سکیں گے. جتنا بتایا گیا اتنے پر ایمان لانا ہی ہمارے لیے اصل حقیقت ہے. اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. لفظ جنت، عرب میں جیم اور نون، جنہ ڈبل نون، اس کسی چیز کو چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. جنہ کہتے ہیں جیم ڈبل نون، یعنی دو نون، جیم نون نون، جنہ. کسی چھپی ہوئی چیز کو ہماری فیل، احساس سے، حواس سے اگر کوئی چیز چھپ جائے اس کو کہیں گے جنہ. عرب لوگ اس کو کہتے ہیں جن. قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، یعنی جب دن جانے کے بعد رات نے چادر ڈال دی، تمام دکھنے والی چیز رات میں اندھیری میں سب چھپ گئی، تو رات کے آنے کو قرآن نے کہا جنہ، یعنی چھپا دیا گیا. ایک لفظ ہے جنان، یہ دل کو کہتے ہیں، چونکہ دل اندر چھپا ہوتا ہے اس لیے اس کے لفظ ہیں جنان. عربی میں جنان قلب کو کہتے ہیں، دل کو، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. پریگننٹ خاتون ہے، اس کے اندر بچہ ہے، بچہ یا بچی کہنے مطلب جو بھی، اس امبریلیو، اس کو اندر جو بچہ حمل میں ہے اس کو عربی میں جنین کہتے ہیں، کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہے، مادر رحم میں چھپا ہوا ہے. عربی میں اس کو جنین کہتے ہیں. مجن اور جنہ، پہلے زمانے میں جب تلوار سے لڑائی ہوتی تھی تو ایک شیلڈ ہوتا تھا، ایک سورڈ تلوار اور ایک شیلڈ جس کو کہتے ہیں ہم ڈھال. اس ڈھال کو عربی میں جنہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فائٹر کو وہ چھپا دیتا ہے سامنے والا اٹیکر سے. سامنے والا جب حملہ کرتا ہے تو آپ جب ڈھال پکڑتے ہیں تو وہ ڈھال یعنی شیلڈ جب پکڑتے ہیں تو پیچھے والے سپاہی کو وہ چھپا دیتا ہے شیلڈ، اس لیے اس کو عربی میں جنہ یا مجنہ کہتے ہیں. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے. قیامت کے دن جب عذاب ہوں گے تو روزہ ڈھال بن جائے گا، شیلڈ بن جائیں گے، عذاب کی تپش روزہ رکھنے والے تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا. تو یہ چھپنے والی اس معنی کی جو مختلف استعمالات ہیں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک لفظ ہے جن پری، جن پری جو بولتے ہیں آپ، جو مخلوق دکھتے نہیں. جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مخلوق آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے،
مخلوق تو ہے لیکن آنکھوں میں نظر نہیں آتے، وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے، اس لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ اسی سے بنا ہے جنت۔ جنت اس باغیچے کو کہتے ہیں جس جگہ اتنی زیادہ درخت اور جھاڑی ہو، بش ہو، اتنا زیادہ درخت ہو جس کے زمین چھپ جائے، اس کو کہتے ہیں جنت۔ اتنا ہرا بھرا یعنی پھلوار، بالکل بار آور، جس میں پورے کے پورے درخت سے گھنے جھاڑیاں ہوں اور اس کی زمین چھپ جائے، اس کو کہتے ہیں عربی میں جنت۔ اللہ رب العالمین نعمت کے طور پر ایمان والوں کو، قربانیاں دینے والوں کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو، اللہ کے لیے خود کو فدا کرنے والوں کو جو نعمت عطا کریں گے، اس کا نام رکھا ہے جنت، جس کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ ایسے باغ جس میں اتنی جھاڑیاں ہیں کہ اس کی زمین چھپ گئی۔ اسکالروں نے ایک اور مطلب بیان کی، اس کو تقریباً کئی تابعیوں کے حوالے سے، تقریباً 2 ڈزن صحابہ اکرام کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ بتایا گیا کہ جنت کو جنت اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی نعمت چھپا دی گئی۔ جنت میں جو نعمت ملیں گی وہ نعمت چھپی ہوئی ہے، چھپا دی گئی، اس لیے جنت کو جنت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرا رب کہتے ہیں جنت کے متعلق کہ کسی کو پتا نہیں ہے، میرے بندوں، کسی کو معلوم نہیں، جنہوں نے اللہ کی بات مانی، حضور کی اتباع کی، ان کے لیے ایسی نعمت ہے جو چھپا دی گئی ہے، کسی نے اس کے بارے میں کسی کو کوئی پتا نہیں ہے۔ گویا کہ جنت کی ایک حقیقت کہ وہ چھپی ہوئی ہے، جس کو خدا نے چھپا دیا۔ آپ کائنات کے تمام ریسرچ کر لیں، سارے لیبورٹریز ایک ہو جائے، اس کو انکشاف نہیں کر سکتے، اس کو سامنے لانا مشکل ہوگا کیونکہ وہ چھپا دی گئی۔ یہ حقیقت ذہن میں رکھ لیں کہ جنت باغیچے کو کہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کو چھپا دی گئی، کسی کو معلوم نہیں۔ اب پتا چلا کہ جو باغیچہ کہہ رہے ہیں وہ ایک لفظ اختیار کیا گیا، ایک مفہوم اختیار کیا گیا۔ یہ جو باغیچہ کہتے ہی سپاری کا درخت، ساگوان کی درخت، وہ درخت، جام کا درخت، آم کا درخت، فنس کا درخت مل کر ایک بہترین باغیچہ، انجیر کی درخت کا لہلہاتا ہوا ایک پھلدار درخت دیکھ کر ایک مکمل باغیچہ جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آئے، لیکن حقیقت وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیٹیل جو اس میں دی گئی، ان تمام ڈیٹیل پر جو ہیڈنگ لگایا گیا، جو حقیقت بتائی گئی، وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تم صرف سن لو، صرف پڑھ لو، اس کی جو حقیقت ہے وہ چھپی ہوئی ہے، وہ تمہیں پتا نہیں چلے گا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس میں کہا گیا کہ باغیچہ ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اب جنت کی اس تصور کو لے کر ایک بات یہ بھی ہے، بھائی باغیچہ ہے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ راجستھان والوں کو سن کر بہت اچھا لگے گا، بھائی باغیچہ ہے، ہرا بھرا ہے، نیچے نہریں بہتی ہو، کیونکہ وہ ڈیزرٹ میں رہتے ہیں۔ عرب والے شاید اس سے تھوڑا بہت یہ کریں گے، ایک دم ہرا بھرا باغیچہ، نیچے نہریں بہ رہی، یہ گرم بالوں میں رہ رہے کہ ہماری بڑی حالت خراب ہے، ان کے لیے بڑی بات ہوگی۔ ویتنام، تھائیوان، انڈین جو ہے نا اور ساؤتھ افریقن کہیں گے بھائی پہلے سے پانی میں، یہ باغیچے میں، جنگل میں ہماری حالت خراب ہے، پھر وہاں بھی باغیچہ، وہاں بھی جنگل۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ وہ جنگل نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یہ وہ باغیچہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت یہ ہے کہ جو اس میں وہ ہوگی جو تمہاری خواہش ہے، اور وہ ہوں گے جو تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ وہ نہیں ہے جو ہم نے کانسیپٹ بنا دی۔ باغیچہ ہے، اب ہزاروں آدمی باغیچے والے ہیں، ان کے باغیچے میں تالاب ہے، کسی کے باغیچے کے سامنے ندی پڑ رہی ہے، ہمارے یہاں ہر باغیچے کے سامنے ندی ہے،
تو وہ کہے گا ارے بھائی میرے پاس تو دنیا میں ہی اچھے اچھے باغیچے ہیں، 3 طرف سے ندی بہ رہی ہے، میں لے کے کیا کروں؟ نہیں، اللہ کی عطا اس کی شایع نشان ہے، اللہ کی بخشش اس کی عظمتوں کی جیسی ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا کہ جنت یہ ہے، ایسی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لعین رأت، ایسی چیز دیں گے جو کسی کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کی آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ ان کسی میں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنے ٹائکون ہیں، ملٹی ملینرز ہیں، کارپوریٹس لوگ ہیں، کروڑوں اربوں لوگ ہیں، جنہوں نے آج دنیا میں 10 قسم کے اپنا فارم ہاؤس بنائے، اپنا بلو اسٹار روم بنائے، اپنے طور پر بڑی بڑی آئی لینڈ خرید لی، جو ڈیٹیل قرآن میں جنت کے متعلق دی اس سے کہیں زیادہ لوگوں نے ارینجمنٹ دنیا میں کر لی۔ آج ارب پتی لوگ ہر جگہ ان کی آئی لینڈز ہیں، ان کی اپنے اپنے جزیرے ہیں، ان کی اپنے ہی پوری بیچ ہیں، ان کی اپنی سپیڈ بوٹس ہیں، وہ تمام قسم کی چیزیں ہیں جو یہاں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، ضرورت بھی نہیں۔ تو کیا میرے رب فرماتے ہیں کہ نہیں، ما لعین رأت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آنکھوں نے دیکھا نہیں ایسی نعمت، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں۔ میری جو جنت ہوگی کسی کی آنکھوں نے دیکھا نہیں اور کسی کے کانوں نے سنا نہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ مالک نہیں تھا۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ فلاں جو ہے نا ایئر انڈیا کی جو چیف ہے اس کی ایسے بنگلہ ہے، فلاں بزنس ٹائکون ہے اس کی ایسے بنگلہ ہے، فلاں کمپنی کے مالک ہے اس کا ایسا آئی لینڈ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، اور اس کے ڈیٹیل میں ہے آج کل۔ آج تو آپ ٹپس کے اندر ساری چیزیں پتا کر سکتے ہیں، بن سلمان کے محل میں کتنے بلب جل رہے ہیں، کتنے واٹ کے اور کس طرح کے، یہ آپ کو پتا ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے رب نے پہلے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا دیوار کی جنت کی پینٹ کیا ہوگی، اس کی وہ کیا ہوگی، بلکہ اس کی جو ڈیٹیل قرآن نے کی، اس کی تفصیلات کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اپنی کتاب میں کہا تم کو پتا نہیں ہے نعمت کیسی ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لعین رأت، کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں۔ آخر میں حضور نے فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، کہ سننا دیکھنا تو دور کی بات، کسی نے امیجن تک نہیں کیا، کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا۔ ایسی جنت ہوگی، ایسی نعمت ہوگی۔ اس سلسلے میں چونکہ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، وہی اندھے کے ہاتھ میں بٹیر کا جو مسئلہ ہے، تو وہ اس طرح کا ہوگا، جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو امیجن نہیں کر سکتے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت ہے، سکون کی جگہ ہے، بس ہمیں اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امید پر ہم نے اللہ کو پایا، انہی کی بات کے بھروسے پر ہم کہیں گے جنت ہے، انشاءاللہ ہم کو ملے گی۔ جب انسان کے تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے تو انہیں اس کا تھوڑا بہت احساس ہو جاتا ہے، انہیں اس کے کچھ پتہ لگ جاتا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو اپنے قریب کے بندوں کو اس کے احساس کروا دیتا ہے۔ یہ چیز 2 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، یا تو انسان ایک تیاگ کی حالت میں آ جائے، ایک خاص کیفیت میں آ جائے، اس وقت ہوتا ہے، یا تو انسان دنیا میں اتنا ٹوٹ جائے کہ اس کے بکھرے ہوئے ہستی کو وہ موت تک سمیٹ نہ سکے، اس حالت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے ہمیں، اتنی بڑی مصیبت اللہ ہم پر نہ نازل کرے جسے سہنے کی ہم میں برداشت نہیں۔ لیکن صحابہ اکرام میں اس کے پتہ لگنے والوں کی ایک بہت بڑی فہرست ہے۔ جنت کے متعلق 2-3 حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مثلا اس کے اندر کہا گیا کہ اس میں پھل دیے جائیں گے،
جب پھل جنتیوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب ان کو خوراک ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، جنت میں جو ملس یعنی جو کھانا ملے گا، وہ کھانا جب ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو جنتی کہیں گے او ہو یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے ملا تھا۔ مثلا شاید اس کا یہ ہوگا کہ اگر سیب دیا جائے تو جنتی کہیں گے اوہ یہ تو سیب ہے، ہاں ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو کھایا ہے۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ہم کو پہلے بھی یہ فروٹ مل چکا ہے، یہ کھانا اس سے پہلے بھی ہم کھا چکے ہیں۔ یہ جنتی کہیں گے۔ بڑی خاص طریقہ ہے قرآن کا بیان کرنے کا، اور بڑے آزمائشی طریقہ ہے، ہماری یقین اور معرفت کو کنگال چکا ہے قرآن۔ جتنی اسٹیمنا آپ کے اندر ہے ساری اسٹیمنا چاہتا ہے، فکر کی جتنی قوت ہے ساری قوت کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ کہ سوچو، میں آپ سے کچھ منتشر اشارہ دیا ہوں، وقت کی بھی پابندی کا خیال ہے۔ جب کوئی کھانا ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا یا ان کے پلیٹ میں ان کو سرو کیے جائیں گے تو کہاں کہ جنتی یہ کہیں گے یہ تو میں پہلے کھا چکا ہوں۔ اب اس پہلے پر سوال آیا کہ یہ پہلے کا کیا مطلب؟ کچھ حضرات نے یعنی اس کے قرآن کے جاننے والوں نے کہا کہ پہلے کا مطلب ہم دنیا میں اس کو کھا چکے ہیں، دنیا میں اس طرح کے کھا چکے ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، دودھ یقیناً ہم کو یہاں ملا ہوا۔ جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، شہد سے ہم یہاں واقف ہیں۔ جنت میں سیب ہوں گے، اس سے ہم یہاں واقف ہیں۔ جنت میں میوے ہوں گے، اس سے ہم یہاں واقف ہیں۔ جنت میں بٹیر ہوں گے، اس سے ہم یہاں واقف ہیں۔ حدیث میں جن نعمتوں کا ذکر مل گیا ہے نیم بائی نیم، جن فروٹس کا، جن کھانے کی چیزوں کا نام ملا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ ہمیں یہاں ملے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے ایسا کھانے کا نام ہم کو نہیں بتایا جائے گا جس کھانے سے ہم یہاں واقف نہیں۔ البتہ اس پوری مینو کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا نہ کسی اللہ نے کی اس حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال گزرا ہے۔ یہ پرنسپل ہے نعمت جنت کا، یہ پرنسپل ہے۔ یہ کس نے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی دیدار کرا دی گئی۔ معراج کی شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت جنت کی سیر آپ کو کرا دی گئی۔ آپ نے اس کے تقریباً جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا نظارہ آپ کر چکے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ساتھیوں یعنی حضرات صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی جنت کی جو سائٹ ہے، ان کا جو الاٹڈ ایریا ہے، وہ ایریا بھی حضور اس بلڈنگ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا، بشارت میں، معراج میں، خوابوں میں، مختلف طریقے سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مومنٹ لیجسلیشن ہے، ہر مومنٹ قانون ہے۔ وہ نیند میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز آئے گی وہ بھی شریعت ہے، جاگتے ہوئے بھی جو چیزیں ہوں گی وہ بھی شریعت ہے۔ ہم اللہ کے نبی کی امت بن کر جینے اور امت بن کر مرنے، امت بن کر اٹھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تفصیلات دی۔ اب میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، نعمت جنت کو پانے کے بعد جنتی جب یہ کہیں گے یہ تو وہی چیز ہے جو ہم پہلے کھا چکے ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ دیکھنے میں وہی ہوگا لیکن مزے میں وہ نہیں ہے۔ اطعمہ مختلف، حسن بصری نے نقل کی تقریباً تفسیر کی تمام کتابوں میں جو پہلی لکھی گئی اس میں ہے، حضرت حسن بصری نے ایک پوری ٹیم سے اس بات کو نقل کی کہ دیکھنا تو ایک ہے، دیکھنے میں ایک ہے لیکن مزے میں ایک نہیں ہے۔ انسان کے پاس جو چیز ہے ٹیسٹ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں۔ ایک ہے ٹیسٹ، ٹی اے والا، اس کی جو ٹیسٹ ہے ٹی ای
ST ٹیسٹ، پرکھ. اپنی ذائقہ کا پرکھ کیا ہے؟ توجہ کریں. انسان کے پاس جو ذائقہ ہے، روچی ہے، ٹیسٹ ہے، اس کی پرکھ کیا ہے؟ آپ جانتے ہوں گے یہ جو شیف کی جو سائنس ہے، کچن سائنس، میں یہ الگ لفظ سے بول رہا ہوں، اس کی اپنا ایک میتھڈولوجی ہے. یہ جو کچن سائنس ہے، کسی بھی کھانے کی جو بیسک ہے وہ یہ، اس کی جو پروف ہے وہ یہ. سب سے زیادہ انسان کو سب سے زیادہ جو کور کرنے والی چیز ہے وہ آنکھ ہے. وہ زیادہ دور سے کور کرتا ہے. مان لیجئے وہ درخت میں سیب دکھ رہا ہے، آنکھوں نے دیکھا، نزدیک جانے کے بعد خوشبو آئی، کس نے پایا؟ ناک نے پایا. تو ذرا آپ سے توجہ چاہتا ہوں، جنت کے نعمتوں کے اوپر بات چل رہی، ابھی بہت لمبی بات سامنے آ رہی. دور سے آنکھوں نے دیکھا نعمت، سیب. کسی بھی چیز کی ذائقہ کو طے کرنے کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد نزدیک جانے کے بعد ناک نے کہا سیب کی خوشبو آئی. اس کے بعد جب وہ توڑ کر منہ پہ رکھا گیا تو زبان نے اس کی ویلو کی. یہ شوپیم ہے، ڈوڈیس ہے، چائنیز ہے، آسٹریلین سیب ہے، ایرانی سیب ہے، بالو ہے، کنکی ہے، کیا ہے ڈفرنس، اس کو زبان نے اس کو کر دیا. یہ 3 مسئلے ہو گئے آپ کے. اب وہ آپ نے اندر پہنچا دیا اس کو. اب اندر کا معاملہ، اب وہ اندر جا کر آپ کے شوگر لیول نہیں بڑھائے، آپ کو سست نہ کرے، آپ کو کوئی ڈیمیج نہ کرے. یہ بڑی بات. اس لیے دعائیں سکھائیں میرے نبی. آہا، کہا کہ کھاتے وقت تم پڑھو بسم اللہ وعلا برکت اللہ. اللہ تیرے نام سے، تیری برکت سے اس کھانے کو میں کھا رہا ہوں. جب کھانا ختم ہو جائے تو اس وقت پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنا، خدایا تو نے کھلایا، وسقانا، تو نے پلایا. اس ان پٹ کو خدا کے حوالے کر دو. کیوں؟ کھانے کا ملنا جتنی بڑی نعمت ہے، اس کو پروسیس کر کے اندر ڈالنا جتنی بڑی نعمت ہے، اس کا 10 گنا بڑی نعمت اس کو اندر ڈائجسٹ کرنا. 1 گھنٹے کے لیے اگر پیشاب رک جائے، اللہ سب کی حفاظت کرے، 1 گھنٹے کے لیے اگر پیشاب رک جائے، 10 منٹ کے لیے اگر ٹوائلٹ رک جائے، انسان کے پیٹ میں قبض ہو جائے، تو جو حالت ہوگی بہت بڑی بات ہے. دنیا میں سیب ہے، نعمتیں ہیں، لیکن دیکھیں ان نعمتوں کو ہاتھ میں لے کر ہماری کتنی مجبوری ہے. ہمارے ہاتھ میں کھجور ہے، ہم نہیں کھا سکتے. شہد ہے، نہیں پی سکتے، نہیں چکھ سکتے. سیب ہے، انگور ہے، نہیں کھا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں 100 آدمی کا جو خوراک ہے، جنت میں 1 آدمی اتنا کھائیں گے. حالانکہ ایک دوسری چیز میں کہا گیا 100 آدمی کی قوت رہے گی ایک جنتی کو. دنیا میں 100 آدمی کے جو کنزمپشن ہے وہ جنت میں 1 آدمی کو رہے گی. وہ جب ان کی جب فیل بھی 100 آدمی کا ہوگا تو ان کا انپٹ بھی، ان کا کنزمپشن بھی 100 چیزوں کا ہوگا. بھائی جتنے سی سی کا انجن ہے اتنا پیٹرول ہے. ایک چیز کی مثال حدیث شریف میں دی گئی کہ انسان میں 100 آدمی کی قوت دی جائے گی جنت میں. تو 100 آدمی کی قوت والا 100 آدمی کی فوڈ لے گا. 100 آدمی کا کھائیں گے. انصاری صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اتنا کھانے کے بعد کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا 100 آدمی کا کھانے کا مطلب آج اگر آپ 3 روٹی کھاتے ہیں تو اس کو جب جنت ملے گی وہ 300 روٹی کھائیں گے. اگر آپ ایک وقت میں 2 سیب کھاتے ہیں تو جنت میں اللہ اگر آپ کو جنت عطا کرے تو اس وقت آپ اس کا 100 ٹائم زیادہ کھائیں گے. کیا ہوگا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جشاؤن ایک ڈگار آئے گی، رشفن ایک پسینہ آئے گا، سارے چیزیں ختم ہو جائیں گی. نہ ٹوائلٹ کا معاملہ ہے، نہ استنجا کا معاملہ ہے. یہ وہ فروٹ ہے. اب آپ کہاں جنت میں سیب ملیں گے؟ دیکھیں یہ وہ سیب ہے جس کو کھانے کے بعد ہم یا تو وہ ہوتے ہیں، یہ وہ انگور ہے جس کے کھانے کے بعد ہم یہ ہوتے ہیں، یہ وہ کھجور ہے جس کے کھانے کے بعد ہم یہ ہوتے ہیں، یہ وہ بادام ہے جس کے کھانے کے بعد ہم وہ ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھیلے کے حساب سے سب کھا جاؤ گے. ایک ڈگار آئے گی، ساری چیزیں فٹ ہو جائیں، ایک پسینہ نکلے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، نہ کوئی ڈائجیشن، نہ کوئی ریلیز، نتھنگ. تو ہم کیسے کمپیئر کریں سیب کہہ کر ہم کو جو جنت میں ملے گی اس سیب کو اس سیب سے جس سیب کے ساتھ ہماری زندگی کی 1000 زحمتیں، 1,00,000 پین، 1,00,000 تکلیفیں جڑی ہوئی ہیں، اس سیب کو اس سیب سے کیوں جوڑیں؟ ہاں خدا نے سمجھانے کے لیے باغیچہ کہہ دیا، سمجھانے کے لیے سیب کہہ دیا. لاکھوں گنا فرق ہوگا اس سیب میں اس سیب میں. اسی طرح جس طرح جنت فرق، یہ دیواریں ویسی نہیں ہوں گی، اسی طرح اس کے کھانے میں بھی فرق. ایک تیسری طرف امید ہے میں جو کنسپٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہا وہ یہ ہے کہ جنت کہہ کر، باغیچہ کہہ کر جو چیز نعمت کے طور پر اللہ ہمیں دینا عطا کریں گے، اللہ ہم سب کو عطا ہو، وہ چیز باغیچہ کہہ کر وہ کنسپٹ نہ لایا جائے جو ہمارے سامنے گھٹیا دنیاوی آرڈینری ہیں، بلکہ جنت کہہ کر اس طرح سوچیں کہ یہ تو وہ ہیں جو دنیا میں ملی ہے، وہ دنیا جو تمام باغیچے مل کر، تمام پارک مل کر، تمام دنیا کی خوبصورتیاں مل کر اللہ کی نظر میں سڑے ہوئے بکرے کی بچے کی طرح ہے. خدا کی نظر میں اس دنیا کی قیمت بکرے کی مردہ سڑا ہوا بچے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی گھٹیا ہے. یہ اس دنیا کے باغیچے ہیں جس دنیا کی ہمیں دی جائے گی، وہ اللہ نے انعام پہ طور پر دیں گے. یہ نہ دیکھو کہ کیا ہے، یہ دیکھو کہ دینے والے کا شان کیا ہے. جتنی بڑی شان اتنی بڑی عطا ہوگی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، قرآن مجید نے جنت کی جو نعمتوں کے تذکرے کی، ذرا ایک تیسری بات کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں. قرآن مجید نے جنت کی جو نعمتیں بتائی گئی ان میں اچھے کھانے ملیں گے، اس کی سرونگ جو بتایا گیا، اس کی بھی ایک منظر کھینچے گئے. کہاں وَكَأْسًا دِهَاقًا، چھلکتے جام ہوں گے. اندر لیکویڈ کیا ہوگی؟ کہاں شرابن طہورا، شراب ہوں گے، وائن. وائن لفظ آپ جان لیں، وائن. آپ کو پتا ہوگا، پتا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو پتا نہیں ہونا چاہیے کہ وائن میں جو سب سے ٹاپ کلاس وائن ہوتی ہے وہ اس کی ٹاکسک لیول میں نہیں ہوتی. یعنی کون سا وائن زیادہ نشہ کرتا ہے، نشہ آ جاتا ہے آدمی کو، جو زیادہ بے ہوش کر دیتا ہے، وہ سب سے گھٹیا وائن ہوتی ہے. اس لیے بولتے ہیں وہ، یعنی ایسے بہت سی باتیں بولتے ہیں، وہ سب زیادہ ڈیٹیل کرنے کی نہیں ہے. وائن میں سب سے بہترین وائن جو ہوتی ہے وہ میچیورڈ، اس کی میچیورٹی کے حساب سے ہوتی ہے. وائن بنانے میں جو زیادہ لمبا ٹائم لے لے، جو ہینڈ میڈ ہو، ملٹی پروسیس ہو، جسے بنانے میں کئی مرحلوں سے گزر کر جو شراب بنے گی، وہی شراب سب سے اعلیٰ کوالٹی کی ہوگی. میں بہت زیادہ ڈیٹیل تو نہیں کر سکتا. مان لیجئے شیمپین جو آج کل بولتے ہیں، میں ادھار کی معلومات ہے بھائی، یہ کوئی ایکسپیرینس معلومات تو نہیں نہ ہونا چاہیے، اللہ سب کی حفاظت پر. شیمپین کی جو بنانے کا طریقہ ہے، اسے سب سے پہلے اس کی را کو زمین کے 3 فٹ کے نیچے 91 ڈیز تک چمڑے کی مشکیزے کے اندر دفن کر کے رکھتے ہیں.
اس میں ایک قسم کی بیکٹیریا کیڑے پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے نکالنے کے بعد پھر ایک پروسیس میں 45 ڈیز رکھا جاتا ہے زمین کے نیچے، پھر ایک مرحلے میں، پھر ایک پرٹیکولر ٹیمپریچر میں مٹی کے نیچے اس کو 19 دن رکھا جاتا ہے۔ 3 سٹیجز سے بدلنے کے بعد جو شراب بنتی ہے، شیمپین ہے، وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک بوتل کی قیمت ایک کار کی برابر ہے۔ جو قرآن مجید نے کہا ختامہ مسک، مہر بند شراب، سیلڈ شراب ملے گی، وائن۔ کہاں کیا ہوگا اس کو پینے سے؟ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، کہاں پیتے ہی آدمی خوش ہو جائیں گے، یہاں کی طرح چرنڈی میں نہیں پڑیں گے، راستے میں پڑھ کر کپڑے میں پیشاب، منہ میں مکھی، یہ نہیں ہوگا۔ کہاں پینے کے بعد مست ہو جائیں گے، خوشیوں میں دوبالا ہو جائے گا۔ بیبیاں ایک جنتی کو 72 سے لے کے اس کے اوپر بیویاں ملیں گی۔ بیویوں کے علاوہ میڈس الگ سے ملیں گے، عورتیں الگ ملیں گی۔ اب یہاں پر اس سلسلے میں آگے ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ جوڑے ملیں گے۔ تو جنت میں اس طرح کی نعمتیں بتلائی۔ ایک لائف کو آپ سوچیں، خوب بیٹھا ہوا ہے تو اس میں قرآن مجید میں ہے تختے بچھے ہوئے ہوں گے، اس میں ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، متکئین فیہا علی الارائک، قرآن نے کہا کہ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے۔ جام لے کر آئیں گے، یطوفون علیہم ولدان مخلدون، سمارٹ، ہینڈسم، چارم سروس مین ہوں گے، ویمن یا مین دونوں ہوں گے، سروس کرنے والے، جام پلانے والے، طبق میں لے کر پھرتے رہیں گے، حاضر ہوئے ہوں گے، ارادہ ہوگا تو سامنے ہوگا۔ بہت خاص غور کریں، جنت کی یہ نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، یہ کوئی ہسٹریکل روایت نہیں ہے، قرآن نے یہ کھینچا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، طبق میں لے کر سروس بوائے یا سروس گرلز اس کو لے کر پھریں گی۔ ان بوائز کی اور گرلز کی فزیکل کنڈیشن دا قرآن نے بتایا، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، ان کے ہاتھوں میں جو جام ہوں گے چھلکتے ہوں گے، پیتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، ہضم کرتے رہیں گے، بس مست رہیں گے۔ یہ جنت کی تصویر ہے۔ یہ وہ کام ہے جو سب کے سب دنیا میں حرام ہے۔ نگاہ اٹھنا حرام ہے، غلط جگہ نگاہ ڈالنا حرام ہے، ایکسٹرا فلرٹ حرام ہے، ساری چیزیں حرام ہیں۔ شراب حرام ہے، غفلت حرام ہے، اڈے مارنا حرام ہے، مکروہ ہے، اس طرح کی محفلیں کرنا سب حرام۔ دنیا میں یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہے۔ عجیب بات دیکھیں، یہاں پر شریروں کی جو سوسائٹی ہے، شریروں کا جو کلچر ہے، برے لوگوں کا جو کلچر ہے، یہاں پر عیش عیاشی کی جو کلچر ہے وہ پورا سجا دیا گیا جنت میں۔ اس کلچر کو جو یہاں رکھیں گے، جو یہاں رکھیں گے، ان کے لیے وہاں آگ ہے، جھلستی ہوئی آگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی نعمتوں میں پلا ہوا بڑا کروڑ پتی، ارب پتی، ملینر کو جہنم کی بہت دور سے تھوڑا سی جھلک دلائی جائے گی۔ دیکھو دنیا میں بڑی آرام، یہ تمہارے پاس گاڑیاں تھی، ہاں تھی، یہ گھر تھے، یہاں تھے، کبھی تم نے ٹیمپریچر جانا 45 ڈگری کتنے ہوتے؟ نہیں جانا، میں تو ہمیشہ اے سی میں ہوتا تھا، ہمیشہ 18 کے اندر 15 کی ٹیمپریچر میں رہا ہوں زندگی بھر۔ ہاں ایک بار یہ جہنم دیکھو، اس کو دکھانے کے بعد پوچھیں گے دنیا میں کار تھے؟ انہوں نے کہا نہیں تھا۔
کھانا کھائے کبھی نہیں کھایا یا اللہ، کوئی آرام ملا نہیں ملا. لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ تو بہت آرام والا آدمی ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کہا نہیں، جہنم کی صرف جھلک سے دنیا کی تمام آرام وہ بھول جائے. اللہ میں حفاظت. یہ کام دنیا میں جو کر رہے ہیں، لیکن اس کام میں اس کام میں یہی فرق ہے. اللہ نے کہا وہاں کی خلدی ہوگا. یہاں شراب پی کر لاتوں جوتوں کے مار کھانے پڑیں گے، وہاں شراب پی کر آدمی بادشاہ ہو جائے گا. کلچر کو دیکھ لیں آپ. یہاں کی جو شریفوں کا، شریروں کا، بروں کا جو کلچر سجا ہوا ہے، وہ پوری جنت میں مومنوں کو، شریفوں کو ملیں گے. یہاں کی حرام وہاں کی حلال، یہاں کی ناجائز وہاں کی جائز. جس طرح یہاں کی ایسا ہی ریورس ہے، پھر ویسا ہی ریورس کر لیجیے آپ. کیسا؟ وہاں جو جہنم میں ہوں گے وہ یہاں جنت میں ہوں گے، جو یہاں جہنم میں ہوں گے وہ وہاں جنت میں ہوں گے. فرق اتنا، یہ 60 سالہ ہے، وہ انلمیٹڈ ہے. یہ زحمت بھری ہے، وہ سکون والا ہے. یہ ذلیل کرنے والی ہے، وہ عزت والی ہے. یہ بلاکیج، پین، ٹیسٹنگ، آزمودہ ڈیلیما میں ہے، وہ مکمل آزاد، فری، منشا، پوری تسلط والی ہے. دونوں جگہ ہے. یہ میں اپنی ذہنی میتھمیٹکس نہیں ہے. اللہ کے رسول کے فرمان سنیں، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. جو یہاں جہنم میں ہے وہ وہاں جنت میں ہے، جو وہاں جہنم میں ہے وہ یہاں جنت میں ہے. کسی کی بہت خوشحالی دیکھ کر کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمیں کسی کی عیاشی، کسی کی سدروئی، کسی کی بربری، کسی کی شیخی دیکھ کر کوئی افسوس نہیں ہوتا. کوئی بہت آرام سے ہوتا ہے، اس کی دنیا کے تمام کامیں بن جاتے ہیں، وہ بڑا مطمئن ہے، اس کا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. وہ دیکھ کر ہمیں کبھی افسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہاں ہے وہ وہاں وہ ہے. آپ کو پتا ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی تلاوت فرما کر صحابہ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑا دی. آپ نے فرمایا اے غریب لوگوں، اے بکرے چرانے والوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فیصلہ ہوگا تو ایک بڑا غریب آدمی، بہت نہتا آدمی، گاڑیاں ڈھکیلنے والا، آٹو چلانے والا، بڑی مشکل سے اپنی فیملی کو لیڈ کرنے والا، اچانک جب اسے جنت ملے گی تو وہ پروانہ لے کر پوری لوگوں کے سامنے دوڑ پڑے گا، اپنی پروانہ ہاتھ میں لے کر. اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے ممیرو، اے مجھے تانا دینے والوں، اے میرے غریبی کا مذاق کرنے والوں، اے میرے بچوں کی بھوک دیکھ کر مجھے طنز مارنے والوں، دیکھ میں آج کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی. آج جو میرا مکان ہوگا ویسی مکان تجھ جیسے لاکھوں کا نہیں ہوگا. دنیا لوزر نہیں ہو سکتا. یہ ایکویشن ہے. جو وہاں کی جہنمی ہے وہ یہاں جنت میں ہوں گے، اور جو وہاں کی جنتی ہے یہاں تکلیف میں ہوں گے. اگر وہ سکون میں ہے بھی تو وہ اپنی سکون کو ہی مشقتوں میں گھیر دیں گے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت نعمت ہے، اس میں سکون ہے، لیکن حجبت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو مشقتوں سے ریپ کر دیا ہے. جو اس میں وہی جائے گا جو مشقتوں سے گزر کر آئے گا. کتنی ریلیٹو، کتنی لنک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. حالانکہ سارے صحابہ کو محبت ہے،
اس طرح کی کسی نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا. اظہار محبت بھی بڑی ٹائم ٹیسٹنگ مسئلہ ہے. کسی نے جس نے بھی اظہار کیا، جس نے کہا صحابی نے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب یہ دیتے، بھئی یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، اللہ نے رسول سے محبت کو ضروری قرار دیا اور آپ کے لیے بہت خوشخبری ہے. یہ اس کا جواب تھا، سائنٹیفک جواب. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بول رہے ہو، ذرا غور سے بولو، سوچ کے بولو. سوچئے محبوب کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا. اظہار محبت کی کیسی عجیب، اگر دنیاوی ہوتے تو ہم کہتے کتنی بڑی ان کی درگت کر دی. لیکن حضور کے جملے تو عنایت ہے، پھول ہے، انعام ہے. حضور نے فرمایا کیا بول رہے ہو، ذرا سوچ کے بولو. انہوں نے کہا تو اب صحابی کے جذبات گرم ہوا، جوش میں آیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، بالکل جھوٹ نہیں ہے. حضور نے فرمایا ذرا سوچ کے بولو. جب 3 بار اس شخص نے محبت کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تم مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. فتنے ایسے آئیں گے جیسے بادل آتے، یہ محبت کا نتیجہ ہے. کب تک؟ سانس ٹوٹنے تک. جس دن سانس ٹوٹ جائے گی اس کے بعد اللہ کی عطا اور بخششیں شروع ہوگی. اندازہ کر لیں، آج ہم کہتے ہیں فلاں پیر مر گئے، فلاں پیر کا انتقال ہوا، ان کی نماز جنازہ میں 2000 لوگ ہیں، ان کے نماز جنازے میں 5 لاکھ لوگ ہیں، یہ اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے راستے میں جگہ تک نہیں ملی، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں. جس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں نکاح میں دے دیں، ان کی جنازے میں صرف 2 لوگ تھے. ہائے عثمان کی جنازہ ہے، کندھا دینے والا نہیں. آج چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے پوری دنیا اکٹھا ہو جا رہے ہیں. لاکھوں کی جنازہ، لاکھوں کا مجمع. حضرت عثمان شہید ہوئے، سر قرآن پر پڑا، شہید ہو گئے. یہ وہ شخص ہے جس کو حضور نے اپنی داماد بنایا. یہ وہ شخص ہے جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے بیعت لی. ان کی نماز جنازے میں 2 لوگ بھی نہیں ہے. اندھیری رات میں چھپ کے دفن کیا جا رہا ہے. کیا لگتا ہے یہی حالت کل بھی ان کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں. کل جب عثمان اٹھیں گے اس دن سے لے کے آج تک دنیا ختم ہونے تک سارے مسلمان حضرت عثمان کے پیچھے ہوں گے. حضور کے ہاتھ عثمان کے ہاتھ میں ہوں گے. امت محمد نہیں، کائنات کے تمام پیغمبر کی امت رشک کریں گے حضرت عثمان پر. وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے. اس لیے یہ ایکویشن بہت خاص خیال رکھا جائے کہ یہاں کی جنت، وہاں کی درد، اور وہاں کے درد، وہاں کی جنت، یہاں کی درد، اور یہاں کی جنت، وہاں کی درد، دونوں میں جو فرق ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ بات ہمارے سامنے. آخری بات اس آیت کریمہ میں جو تھوڑی تفصیل ہونے چاہیے تھے لیکن اس میں بات ہو گئی. اللہ تعالی ہم اور آپ کو جنت کے متعلق اللہ رب العالمین نے جو بتائے اس کی شایان شان اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے حصول کا طریقہ مشقت، اللہ سے محبت، فدائیت، ایثار، اخلاص اور توحید ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے متعلق جو تفصیلات دی وہ انشاءاللہ آپ کو پھر وقت رہے تو آپ کے سامنے پھر عرض کروں گا. اس میں ایک نعمت بتائی ازواج مطہرہ، 2 نعمتیں باقی ہیں. ایک پاک بیویاں، دوسرا کہ وہ ہمیشہ ہوں گی. یعنی یہ سب نعمتیں، ہمیشہ والی بات الگ بعد میں عرض کریں گے. پاک بیویاں لفظ استعمال ہوا ہے ازواج.
कुल्लु शैइन कुरिना बिसाहिबिही फहुवा ज़ौजुन। अजवाज ये प्लूरल है, जमा है, इसकी सिंगुलर है ज़ौजुन। ज़ौजुन कहते हैं जोड़े को। मसलन मेल है तो फीमेल उसका जोड़ा है, फीमेल है तो मेल उसका जोड़ा है। जरा आप गौर कर लें, वक्त हो गया है, बस थोड़ी देर। ज़ौज कहते हैं जोड़े को, अज़वाज उस लफ्ज की जमा है, प्लूरल है, यानी जोड़े। तो इसका तर्जुमा ये होगा उनके लिए, यानी जन्नतियों के लिए पाकीज़ा जोड़े होंगे। हमने बीबियां करके तर्जुमा कर दी, उर्दू वाले करते हैं ऐसा, लेकिन जो हमारी पुरानी तफसीर है उसमें वो सब बहुत ख्याल रखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में भी लोगों ने ख्याल रखा है, इंग्लिश ट्रांसलेटरों ने भी इसका बहुत एक्यूरेसी ख्याल रखी। उसमें किसी ने भी वाइफ करके वाइफ्स करके नहीं कहा, सबने कहा कि जोड़े, पेयर। अच्छा, कहा उनको पाकीज़ा पेयर मिलेंगे। अगर आप मर्द हैं पाकीज़ा औरत मिलेगी, अगर आप औरत हैं तो पाकीज़ा मर्द मिलेंगे। बीबी को पाकीज़ा शोहर मिलेंगे, शोहर को पाकीज़ा बीबी मिलेगी। एक सवाल ये है, दुनिया में जो जिनकी बीबी है, क्या जन्नत में यही निकाह आगे चलेगी? शरीयत ये कहती है किसी की भी इंतकाल होते ही जो चीजें तय होती हैं उनमें से एक है कि निकाह टूट जाता है। किसी का अगर इंतकाल हो जाए तो जो शरई निकाह हुआ था वो टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब आखिरत में क्या है, तो इस सिलसिले में बहुत सी डिक्लेरेंस है। एक मजबूत बात जो बताई गई वो ये है, अल मरउ मअ मन अहब्बा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ तो आप हैं, मियाँ बीबी हैं, जो भी हैं, लेकिन कयामत के दिन जिनको जिनसे मोहब्बत है वो उनके साथ होंगे। ये एक अहम बात बतलाई गई। तो ये बहुत अजीब मसला है। ये है अजीब का मतलब बड़ा बड़ा खूबसूरत हल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। जो जिन्स को तो क्योंकि जन्नत अनचाही चीजों का नाम नहीं है, वहां सफरेंस नहीं है, बर्दाश्त का काम नहीं है। वहां आप झेल रहे हैं किसी को, कोई आपको झेल रहा है, जबरदस्ती का मामला है, वो जन्नत में वो सब चीजें नहीं है। जो आपके लिए मुनासिब है वही है, बस है तो है, नहीं तो ब्रेकअप। तो वहां ब्रेकअप की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सुलझाया ऐसा जाएगा कि वहां इन सब चीजों की है ही नहीं। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, कोई आपकी गीबत नहीं करेगा, आप किसी की गीबत नहीं करेंगे, आप किसी के लिए बुरे नहीं है, आपके लिए कोई बुरा नहीं है। ये सब सोशल जो है जितनी शरारतें हैं वो वहां नहीं जाएगी। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, कुरान मजीद ने कहा जन्नत में जाने से पहले सबको ऑपरेशन किए जाएंगे, उनकी अंदर की गिल निकाल दिया जाएगा। गिल क्या है? वही चीज जो किसी को अच्छा देखकर हमारे अंदर दर्द होता है, किसी को चढ़ता देखकर हमें तकलीफ होती है, किसी की खुशियां देखकर हमारे अंदर जो प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम वाली चीज हमारे अंदर से निकाल दी जाएगी, जन्नत में डाल दिया जाएगा। सोचिए, जलन और हसद हमसे निकाल दिया जाए, कितनी पीसफुल लाइफ है। कोई हमसे न जले, हम किसी पर न जले। अगर ऐसी जिंदगी हो जाए, ऐसी हो जाए, तो कोई अमेरिका नहीं है, कोई इंडिया नहीं है, कोई डैश डैश नहीं है, कोई डैश डैश नहीं है। अगर गिल निकल जाए, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई भूखा नहीं है, कोई खाया नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। अगर गिल निकाल दो, जिसने इंसान को बनाया, क्या जबरदस्त इम्तिहान है, अल्लाह ने कहा निकाल देंगे। पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी, उनकी तारीफें की गई कि पाकीज़ा क्या सेंस। कहा इस सिलसिले में हदीस शरीफ में तफसीलात दिए गए। कहा कि जो मैल है, थूकना, पसीना आना, बदबू आना, यूरिन या टॉयलेट का वगैरह, ये सब चीजें जितनी इंसानी मुकद्दरात हैं उन सबसे पाक होंगे, मर्द भी औरत भी। जन्नत में उसकी जरूरत नहीं। एक तो पाक वो है। दूसरा कहा कि कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअली पाक होंगे, या यूं कहें कि अंदरूनी तौर पर पाक होंगे।
آپ یہاں پر جو جوڑے ہیں دنیا میں، کہاں بھائی لڑائی کے بغیر دنیا میں کوئی جوڑے نہیں، ولی ہو کہ درویش، پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، گھریلو جو مسئلے ہیں وہ سب کے ساتھ ہیں، کہاں وہاں مسئلے نہیں ہوں گے، کوئی بیوی ایسی نہیں ہوگی جس کو اس کے شوہر ناپسند، اور یہاں پر کوئی بیوی شاید دنیا میں ایسی ہوگی، ایسا ہے۔ تو جنت کا یہ پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر بھی پاک ہوں گے، جسمانی طور پر بھی پاک ہوں گے۔ باہر جا کر آئیں گے، ایک نہر ہوگی، اس نہر پر جا کر آئیں گے تو سدا جوان ہو جائیں گے، ان کے اندر ڈھلان نہیں ہوگی۔ واقعہ مشہور ہے، ایک بوڑھی عورت نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جنت جانے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بوڑھی جنت نہیں جائے گی، بوڑھیا جنت نہیں جائے گی۔ وہ ایک دم ٹھنڈی سی ہو گئی، یا رسول اللہ میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، آپ کی باتیں بھی مانتی ہوں، میرا کیا ہوگا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناراض نہ ہو، جنت میں تم جاؤ گی، لیکن ایسی بوڑھی پھٹی ہو کر نہیں، تم جب جنت میں جاؤ گی بالکل جوان دوشیزہ ہو کر، ٹرینڈی ہو کر، مکمل دوشیزگی تمہارے اندر ہوگی۔ سوچیں اللہ رب العالمین ہم دنیا کو، اس دنیا کی نعمتوں کو نعمت کہتے ہیں، اور ان کو لے کر کمپیئر کرتے ہیں، وہ کیا چیز وہ ہے، کیا چیز ہم ہیں۔ اس وقت دنیا میں ساری دنیا کی دولت ایک رکھ دے، کسی سے کہا جائے نعمتیں لے لو، یہ جوانی لے لو، آدمی کہے گا سب رکھ لو، مجھے میری بچپن لوٹا دو، میری اصل عمر لوٹا دو۔ اس کے سامنے کوئی نعمت نہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ایک اشارہ اس میں دیا گیا، ازواج کا توجہ لگے کہ جوڑے ملیں گے جنت میں۔ جوڑ کا مطلب میچنگ، پیئر۔ اچھا، پیئرنگ کی 8 اصول ہیں، 8 پرنسپل فار پیئرنگ۔ یہ بڑے بڑوں نے لکھا، اس وقت میرے پاس وہ وقت تو نہیں ہے۔ کوئی چیز پیئر کیسے ہوتے ہیں، میچ کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے میاں بی بی کے لیے یہ لفظ، بلکہ ہر جوڑے کے لیے رکھا ہے، یہ لفظ رکھا ہے۔ جانوروں کے اندر جو جوڑ ہے، آپ اگر اس کے بارے میں جان لیں، سانپ کے جوڑے، پرندوں کے جوڑے، ان کی پیئرنگ، ان کی جوڑ وہ الگ ہے۔ انسان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، یہاں تک کہ اس کے لیے ڈٹ کے رکھ دیا ہے۔ انسان کے لیے جنت میں جوڑ ہوں گے، میچنگ ہوں گے، گویا کہ دنیا، کیونکہ وہ کنٹرا ہے، دنیا اور آخرت کیا ہے، کنٹرا ہے۔ پتا چلا دنیا میں انسان کی جو میریٹل سٹیٹس ہے وہ ہمیشہ ڈسپیوٹڈ ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں، کیونکہ جنت میں نہیں ہونا، کنٹرا ہے۔ یہ بہت بڑی امتحان ہے۔ اس لیے جس طرح عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں مردوں کی گریبان پکڑ لوں گا اور پوچھوں گا کہ یہ میری بچی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری ذمہ داری ہے، تم نے اس پر ظلم کیسے کی؟ مفہوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف، مستحللتم فروج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ذمہ داری بیٹیوں کی، میں پوچھوں گا کیسے ظلم ڈھائے۔ اسی طرح وہ شوہر جو اپنے مخالف سے ظلم میں ہے، اسلام کا وعدہ ہے اگر وہ اپنے گھر والے کی پرابلمز اور مصیبتوں کو برداشت کر لیتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اور حقیقت میں بات ہے
کہ انسان کی سکون اسی میں ہے، اور یہ دنیا میں پاتے نہیں ہے کوئی۔ جب خدا نے سسٹم بنایا، ایک نہ ایک جگہ جا کر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کی کمپلیشن کی جو جگہ ہے وہ جنت ہے۔ سیم جوڑے دیے جائیں گے، شاید دنیا کی جو جوڑے ہیں وہی جوڑے بھی اس میں کنٹینیو کرے گی، لیکن لازمی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت وہ سب نہیں ہوگا جو یہاں ہو رہا ہے، نہ فلرٹ ہوگا، نہ شک ہوں گے، نہ اس کی کوئی چانسز ہوں گے، وہ تو جشن میں ہوگا۔ ازواج سے کہا کہ واقعی دنیاوی زندگی میں آپسی تعلقات میں جس طرح یہ دنیا ہے مصیبت کی جگہ ہے، تو اس کی شیڈو، سایہ میاں بیوی میں بھی پڑے گی۔ کتنی بھی تم دیکھ لو، چن لو، چاہ لو، کر لو، ٹکراؤ رہے گا۔ اسی لیے اس میں بے شمار نعمتیں، وعدے اللہ نے کیے ہیں میاں بیوی کی آپسی سلجھاؤ میں۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو، رشتوں کو اللہ حفاظت فرمائے۔ آج کل رشتوں کا بڑا مسئلہ آ گیا ہے، بڑا مسئلہ آ گیا ہے۔ اس کے بغیر دین نہیں ہے، اس کے بغیر جنت پانے کی کوئی امکانات ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جنت کو تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ دوسری لفظ کہا کہ مطہرتن، توجہ کر کے، مطہرتن کا مطلب پاکیزگی۔ رشتے کا پاک ہونا بہت مشکل ہے، شک سے پاک۔ ایک دوسرے کو جھیلنا، ایک دوسرے کو چاہنا بہت فرق ہے۔ برداشت کرنا، بوجھ اٹھا کر، رشتے کا بوجھ اٹھا کر ڈھونا، لوگوں کی لحاظ میں لائف گزارنا، اور کسی کی چاہ میں خود کو مٹانا، بہت فرق ہے۔ اس لیے کہا جو بیوی ہوگی اس کو جوڑے ہونا چاہیے، جو شوہر ہو اس کو جوڑا ہونا چاہیے، اور جوڑا تو دنیا میں مشکل ہے۔ اور جو جوڑے ہوں ان کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جب کائنات ہی کی حالت یہ ہے تو پاک کہاں سے ہوں گے؟ تو جو بھی ہے، جو جتنا خود کو پاک کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان اخلاقوں کا مقام نماز روزے کی برابر قرار دیا گیا، کبھی کبھی اس سے بھی افضل قرار دیا گیا۔ اللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اچھی زندگی نصیب فرمائے، تاکہ اچھی آخرت کے ہمیں حصے ملے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ، انسان بنیادی طور پر جنتی ہے۔ قرآن مجید نے جہاں بھی انسان کو جنت کی بات کہی، یہ نہیں کہا کہ تم کو جنت ملے گی، یہ کہا تم کو وراثت میں جنت ملے گی۔ تلکل جنت التی اورثتموہا، کہ تم کو وراثت میں ملے گی۔ وراثت کس کو کہتے ہیں؟ جس پراپرٹی کے ہم پہلے ہی سے مالک ہوں، حقدار ہوں۔ وراثت اس پراپرٹی کی جس کے ہم پہلے سے حقدار ہوں۔ ہم جب پیدا کیے گئے تو ہم جنت میں تھے۔ ہمارے ابا جان، امی جان، حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام، ان کو اللہ نے جو ایکوموڈیٹ کیا، رہنے کے لیے جو جگہ بنائی، وہ جنت تھی۔ کسی وجہ سے باہر آئے، چونکہ جنت ہماری اپنی مکان ہے، وہ اس کے ہم وارث ہیں، ہم اس کے بینیفیشیئر ہیں۔ تو جنت جو ہمیں ملے گی وہ وراثت میں ہم اسی کی ہیں۔ انشاءاللہ ہر مومن کو، ایمان والے کو جنت ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شرک نہیں کی وہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا تاکہ آیت کمپلیٹ ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلی بار سے یہ وقت اتنا لمبا نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔